السلام علیکم. درود شریف پڑھ لیں. اس ویک فرائیڈے کو نہیں کر سکا تھا میں، کلاس کچھ لمبی ہو گئی تھی، جمعے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو اب یہ کچھ 2-3 دن لیٹ ہو گیا بیان. اچھا، اس سے پہلے الحمدللہ 3 ہفتے تو ہو ہی گئے ہیں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پہلے میں نے جو دو بیان میں بات کی تھی کہ زندگی کا مقصد ہے. اور اچھا، اس سیریز کا نا ایک مقصد یہ ہے، ایک انٹینشن یہ ہے کہ اندر ایک تھوڑی فکر بننی شروع ہو جائے کہ ہاں ہم نے دنیا میں زندگی دین کے مطابق گزارنی ہے. یہ ہے، ورنہ میں نہ ہم یہاں پر کوئی ایسا عالم کا کورس کر رہے ہیں، یہاں پر تو صرف تھوڑا سا ایک ایسا مزہ چکھانا ہے کہ شاید اندر ایک شعلہ جل جائے، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی. تو پہلے جو 3 بیان ہو چکے ان میں یہ بات ہوئی تھی کہ زندگی کا مقصد ہے، ہم بغیر مقصد کے زندگی میں نہیں آئے دنیا میں. پھر لاسٹ ٹائم جو میں نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اللہ دنیا میں ہمارا امتحان لے رہے ہیں، تو ہر ایک کو اس کی ریلیونٹ جگہ پر رکھا گیا ہے، اس کے ریلیونٹ ٹریک میں رکھا گیا ہے، اس کو اس کے ریسورسز دے کے یہ امتحان ہو رہا ہے. اب آج بات کرتا ہوں میں کہ ہمیں اس امتحان میں اچھی طرح سے گزرنا ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کریں. آپ سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ نے سی اے کے ایگزامز دینے اور پاس کرنے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ ایگزامز پاس کرنے ہیں. جب آپ نے سی اے کرنے کا ارادہ کیا اور آئی کیپ میں رجسٹریشن بھی کروا لی، ضروری تھی، اس کے بغیر آپ نہیں پاس کر سکتے. آئی کیپ میں رجسٹریشن کرائیں گے تو اس کے بعد ہی بات پاس کرنے کی ہے نا. اگر آپ آئی کیپ کو مانے ہی نہ کہ نہیں میں تو آئی کیپ کو مانتا ہی نہیں، تو سی اے کر جائیں گے؟ بھائی رجسٹریشن کرائیں گے تو آپ اس سسٹم میں انٹر ہوں گے. تو آئی کیپ سے رجسٹریشن کروا لی، اب آپ اس سی اے پروگرام میں انٹر ہو گئے اور آپ نے پیپر پاس کرنے ہیں. کسی سے بھی مشورہ کریں گے، ابھی آپ نے سی اے شروع کیا ہے، جب آپ کسی سے مشورہ کریں گے کہ میں نے سی اے کرنا ہے بتاؤ کیا کروں، سب سے پہلا مشورہ کیا ہوگا، یا ون آف دی سب سے پہلا؟ یہ مت کہنا نانا سی اے نہ کرو. کرنا ہے، اس نے سی اے پاس کرنا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ضروری کام ہے سی اے کے ایگزامز پاس کرنے کے لیے؟ اچھا، ٹیچرز کو کیچ کرنے سے بھی پہلے ایک اور کام، ٹیچرز کہاں ملیں گے؟ ٹیچرز کہاں ملیں گے؟ ہاں، تو کلاسز جوائن کرنی پڑیں گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کوئی کالج جوائن کرنا پڑے گا، کلاسز آپ کو جوائن کرنی پڑیں گی. جب ابھی تو خیر حالات ایسے ہیں کہ ویڈیو کلاسز ہیں، ورنہ ریگولر کلاسز ہوتی تھیں. کلاسز کے فائدے کیا کیا ہوں گے؟ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ سوچیں تو کلاسز کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے آپ نے، کلاسز کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی اگر لسٹ بنائے، کلاسز لینے کے کیا فائدے ہیں؟ خود پڑھ کے نہیں سمجھ آ رہا تو کلاسز پڑھنے سے آپ کو ایک ماحول کا اثر ہوگا، پھر ٹیچر ڈائریکٹلی آپ کو سکھا رہا ہے تو جلدی چیزیں سیکھیں گے. اور چلو میں بھی ایڈ کرتا جاتا ہوں، ریگولیرٹی رہے گی، آپ ریگولر رہیں گے. اور جو لوگ ابھی آن لائن کلاسز لے رہے ہیں نا، ان کو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اچھا چلو بعد میں پڑھ لوں گا، اچھا چلو رات کو فارغ ہو کے لیکچر سن لیتا ہوں. آپ باقی کام پہلے کریں گے، کلاسز سننا جو آن لائن لیکچر ہے وہ آپ لیٹ کرتے جائیں گے. کبھی آپ رات کو سن رہے ہوں گے، کبھی کہیں چلو دوپہر کو ٹائم ملا دوپہر کو کر لیتا ہوں، ریگولر نہیں رہے. لیکن جب کلاسز فزیکل ہوتی تھیں تو ہر روز ایک خاص ٹائم کے لیے آپ کو کالج آنا ہوتا تھا اور اپنی ساری باقی روٹین چھوڑ کے آتے تھے. جو بچے ریگولر کلاسز میں تھے وہ اپنی ساری روٹین آگے پیچھے ایڈجسٹ کر کے، کلاس کا ٹائم ہے میں نے آنا ہے کلاس کے اندر، تو ریگولر بن گئے نا. پھر اس کے علاوہ جو آپ کے ارد گرد لوگ بیٹھے کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ سب پڑھنے والے ہیں اور وہ
4 گھنٹے کے لیے کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا چلو ایک کلاس کی بات کر لیں, 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, فوکسڈ سن رہے ہیں, تو اس سے آپ پہ کیا فرق پڑے گا؟ اس کا کیا فرق پڑے گا؟ اچھا امپیکٹ کیا پڑے گا اس کا؟ آپ ایک کلاس کے اندر بیٹھ گئے, باقی سب پڑھائی پہ فوکسڈ ہیں, آپ کو 100 لوگ نظر آ رہے ہیں جو پڑھائی پہ فوکسڈ ہیں, کیا اس کا اثر پڑے گا؟ خود بھی فوکسڈ ہو جائیں گے نا, ایک ترغیب ملے گی, اچھا یار سارے پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں. اگر گھر اکیلے بیٹھ کے لیکچر سن رہے ہوتے تو یہ ترغیب ہوتی نہیں. تو کلاسز جوائن کرنے کے پاسبل فائدے: ریگولر ہو جائیں گے, پڑھائی پہ فوکسڈ رہیں گے, ارد گرد کے لوگ پڑھنے والے دیکھیں گے, زیادہ کنسرن رہیں گے. اور کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایزی ہوگی؟ آپ چونکہ اویلیبل ہیں ٹیچر کے لیے, ٹیچر سے آپ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں اور ریڈیلی بات کر سکتے ہیں, اور ٹیچر بھی آپ کو پسند کر رہا ہے کیونکہ آپ ریگولر کلاس لے رہے آ رہے ہیں, تو آپ اپنے مسئلے ٹیچر کو ڈائریکٹلی بتا سکتے ہیں, سوال پوچھنے میں آسانی ہوگی. اور ڈسپلن سیکھنا شروع ہو جائیں گے. آپ ہر روز ریگولرلی ایک ٹائم پہ کلاس میں آ کے بیٹھتے ہیں ود سرٹن مینرز, کہ ترتیب سے آنا ہے کلاس کے اندر, دوسروں کو دھکا نہیں دینا. یہ بری, ویسے تو دھکے دے کے ہی آتے ہیں آپ لوگ, لیکن تمیز یہ ہے کہ آپ دھکے مت دیجئے, تمیز کے ساتھ چل کے اندر آئیے, باقی لوگوں کو تنگ مت کریے. تو یہ آداب بھی آداب کو فالو کرتے ہوئے جب آپ روز ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں باقی جگہ پر بھی ڈسپلن آ رہا ہوگا. اور کوئی فائدہ ذہن میں؟ ریگولر کلاسز پڑھنے والے کے لیے اچھا اسٹوڈنٹ بننے کے چانسز زیادہ ہیں, یا جو ریگولر کلاسز نہیں پڑھتا, خود ہی کبھی آن لائن لیکچر لے لیے کبھی چھوڑ دیے؟ زیادہ چانسز کس کے ہیں کہ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن پائے گا؟ جو ریگولر کلاسز لے رہا ہے. بار بار جب کلاسز کا حصہ ہے, اور پتہ ہے کلاسز کیوں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ضروری ہیں پیپر پاس کرنے کے لیے, تو پیپر کی فکر بھی رہے گی, کیونکہ وہ اپنے باقی سارے کام چھوڑ چھاڑ کے کلاسز پڑھنے آیا ہوا ہے, اور جب پتہ ہے کہ کلاسز ہیں ہی پیپر پاس کرنے کے لیے, تو وہ پیپر کی فکر میں زیادہ رہے گا بنسبت اس اسٹوڈنٹ کے جس کے پاس پڑھا سارا کچھ ہوا ہے. کبھی لیکچر اٹھا کے سن لیتا ہے آن لائن, کبھی چھوڑ دیتا ہے, کبھی دل کرتا ہے زیادہ کتابیں پڑھ لیتا ہے, پھر دل کرتا ہے ہفتہ کچھ نہیں پڑھتا. زیادہ چانسز ہیں کہ وہ غافل ہو جائے گا پیپر سے. تو کلاسز کا زیادہ فائدہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پیپر سے غافل نہیں ہوگا کہ ایگزامز ہونے ہیں. پھر کلاسز کا حصہ ہے, اور شروع میں اگر دل نہیں بھی کر رہا, باپ نے زبردستی مار پیٹ کے بھیج دیا, نہیں تم کلاسز میں جاؤ, بیٹھو کلاسز کے اندر جا کے, تو جب ارد گرد ماحول دیکھے گا, چلو شروع کی 3-4 کلاسز میں اس کو ٹیچر کی باتیں پسند نہیں آتی تھیں, لیکن شاید کچھ دن کے بعد بن جائے گا نا موڈ, وہ کہہ رہا میں بیٹھ ہی رہا ہوں, جب پھر کلاس کا اثر ہونے لگ جائے گا. تو وہ اسٹوڈنٹ جو کلاسز میں اس لیے نہ آئے کہ میرا دل تو کرتا نہیں کلاسز پڑھنے کا, فائدہ میں گھر بیٹھ کے خود ہی دل کرے گا تو پڑھ لوں گا, اس اسٹوڈنٹ کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ کبھی نہ کبھی پڑھنے لگ جائے گا. یا وہ اسٹوڈنٹ جو کلاسز میں ریگولر ہے اور شروع میں شاید بور ہوتا تھا لیکن ایونچولی پڑھنے لگ جائے گا, کس کے زیادہ چانس ہیں؟ جو کلاسز میں آ جائے اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ جلدی پڑھائی میں لگ جائے گا, کیونکہ وہ ایک ماحول میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, ریگولر ہے, بار بار پڑھائی, ٹیچر بار بار بات کر رہا ہے. زیادہ چانسز ہیں کہ یہ آخر کار پڑھنے والا بن جائے گا بنسبت اس کے جو کلاسز میں نہیں آتا, گھر بیٹھا ہے, فالتو کاموں میں لگا اور انتظار کر رہا ہے کہ شاید میرا اچانک پڑھنے کا دل کر جائے گا, تو وہ زیادہ رسک میں ہے. یہ بات مثالیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو کلاسز پڑھے گا چونکہ وہ ٹیچر سے روز مل رہا ہے, ٹیچر اس کے سامنے ہے, ٹیچر اس کو دیکھتا ہے, چونکہ اس نے روز ٹیچر کو ملنا ہے آ کے, تو جو ٹیچر نے ہوم ورک دیے ہوں گے وہ کرے گا, کیونکہ اس کو روز ٹیچر کو فیس کرنا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ ہوم ورک کرنے والا بھی بن جائے گا, اور اگر ساتھ ساتھ ہوم ورک کرنے والا بن رہا ہوگا, ساتھ ساتھ کلاس ورک کرتا ہوگا, ہوم ورک کرتا ہوگا, تو ایگزام کے لیے اس پہ پریشر کم ہوگا, کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ہی اچھا پڑھتا رہا ہے اور پیپر پاس کرنے کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن جو آن لائن کلاسز لے رہا ہے, یا آن لائن کلاسز بھی نہیں لے رہا, بس خود ہی کتاب کھول کے کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, تو
اس کے جب دوست بتایا کریں گے کہ آج ٹیچر نے یہ ہوم ورک دیا تھا, ہم تمہیں بتا رہے ہیں تاکہ تم ہوم ورک کر لو, تو وہ ہوم ورک کرے گا؟ نہیں, زیادہ چانسز ہیں کہ نہیں کرے گا, کیونکہ روز ٹیچر سے ملنے کے لیے ایک حیا آتی تھی. روز ٹیچر سے ملنا, یار سر پوچھیں گے کیا کہوں گا میں, روز سر پوچھ رہے ہیں مجھ سے, اگر نہیں بھی پوچھ رہے تو میری طرف دیکھ رہے ہیں کم از کم کہ ہاں بھائی ہوم ورک کیا ہے, آنکھوں آنکھوں میں پوچھ رہے ہیں, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. 2 دن 3 دن ہوم ورک نہیں کرے گا, پھر ہوم ورک کرنے لگ جائے گا. تو کلاسز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ اس نے روز ٹیچر کو فیس کرنا ہے تو وہ زیادہ پڑھنے والا بنے گا, اس کے زیادہ چانسز ہیں. کیا لازمی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ایک بار کالج کی کلاسز اٹینڈ کر لے وہ پرفیکٹ اسٹوڈنٹ بن کے ہی رہے گا؟ نہیں, ایکسیپشنز آر دیئر, لیکن میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جو ریگولر کلاسز پڑھتے ہیں وہ اچھے اسٹوڈنٹس بن جائیں گے, پرفیکٹ نہ بھی بنے, اچھے بن جائیں گے. تو اگر ہم اینڈ رزلٹ کی بات کریں تو وہ اسٹوڈنٹس جو ریگولر کلاسز میں رہتے ہیں, جتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں نا, جب بھی رزلٹ آتا ہے ہم اس طرح کی اسٹیٹسٹکس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس جو کلاسز میں ریگولر رہے ان کے پاس رزلٹس زیادہ تھے بنسبت ان لوگوں کے جو کلاسز میں نہیں آتے تھے. یعنی ایک سسٹم کو فالو کر لینے سے بہت سارے اچھے اثرات پڑتے ہیں. دوسروں کو دیکھ کے ترغیب ہونے لگ جائے گی, بار بار ٹیچر کو فیس کرنے سے, بار بار فیس کرنے سے شرم حیا آئے گی, پڑھائی میں لگے گا. پھر ریگولر ٹائم کے اوپر بار بار کلاسز جوائن کرنا, روز اپنے باقی سارے کاموں کو چھوڑ کے شو کر رہا ہے کہ میرے لیے پڑھائی سب سے امپورٹنٹ ہے, باقی کام میں نے ایڈجسٹ کر لیے, لیکن میں نے اس ٹائم 9 سے 12, 10 سے 11 جو بھی ہے, صبح 8 بجے کلاسز میں آنا ہے, تو کلاسز اس کے لیے پریورٹی بن گئی. اگر کالجز یہ کلاسز والا سسٹم نہ رکھتے اور بچوں کو سارا مٹیریل دے دیتے کہ جو بیٹا جب دل کرے پڑھ لینا, بس یہ یاد رکھنا کہ سپٹمبر میں پیپر ہیں, تو اسٹوڈنٹ زیادہ اچھا پڑھ لیتے. نہیں, تو کالج نے اس کو سمجھا کہ اسٹوڈنٹ تبھی زیادہ بہتر پڑھ سکے گا اگر وہ ریگولر رہے گا, تو ایک ماحول میں رہے گا تو ریگولر رہے گا. کالج میں آئے, سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے, ارد گرد لوگ پڑھنے والے بیٹھے ہوں, اس سے ترغیب ملے گی. تو کالج نے, انسٹیٹیوٹ نے اگر اسٹوڈنٹس پہ لازم کر دیا کہ تم نے کلاسز کے لیے آنا ہے, پورا سیشن کلاسز پڑھنی ہے, ٹیچر سے ڈائریکٹ انٹریکشن رہے گا, سارے اسٹوڈنٹس کلاس میں ہوں گے تاکہ زیادہ لوگوں کو دیکھ کے ترغیب ملے, ڈسپلن فالو کرنا ہے, تو اگر کالج نے ایسا لازمی کیا تو اٹ مینس کہ کالج سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا اسٹوڈنٹ کے لیے بہتر ہے, وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ایونچولی بن جائے گا. لیکن اگر کالج والے یہ سسٹم نہ بناتے اور بچے کو بس کورس مٹیریل دے دیتے, چلو ریکارڈڈ لیکچر بھی دے دیتے اور کہتے کہ سپٹمبر میں ایگزام ہے, جب تمہارا دل کو جیسے ہو پڑھ لینا, تو وہ بچہ پڑھ لے کے زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ اچھا پڑھ لے گا؟ نہیں, زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ وہ باقی کاموں میں لگا رہے گا. اور سب سے امپورٹنٹ, اگر انسٹیٹیوٹ یہ کہے, جیسے پہلے ہوتا تھا, آئی کیپ کا رول تھا, آئی کیپ کا رول یہ تھا, جب میں اسٹوڈنٹ تھا نا, آج سے کوئی 20-25 سال پرانی بات کر رہا ہوں, آئی کیپ کا رول یہ تھا کہ جو کالج میں اٹینڈنس میں پتہ نہیں 70% کے 60%, مجھے یاد نہیں ہے, چلو میں مثال بنا رہا ہوں نا, لیٹ سے 80%, اگر آئی کیپ رول بنا لے کہ جو بچہ کالج کی کلاسیں لینے کم از کم 80% دفعہ آیا ہوگا وہ پیپر دینے کے لیے ایلیجیبل ہے, اور جو کالج نہیں آیا ہوگا وہ فیل ہے. اگر آئی کیپ یہ رول بنا دے اور پھر بھی جو کلاسز نہیں لے رہا تو وہ فیل ہی ہونے جا رہا ہے نا پھر, کیونکہ آئی کیپ کا حکم ہی نہیں مان رہا. اب اس ساری مثال کو, چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں نا, میں نے آپ کو یہاں جتنے فائدے بتائے اس کو لنک کرتا ہوں آج کے ٹاپک سے. دین میں جتنے بھی احکام ہیں, ایک تو ہے نا دین, اس کی بنیاد ہے, اس میں اللہ کو ماننا ہے, ہمارا ایمان بننا ہے, ایمان اللہ پہ ایمان ہے, فرشتوں پہ ایمان ہے, کتابوں پہ ایمان ہے, رسولوں پہ ایمان ہے, اس پہ تقدیر پہ ایمان ہے, آخرت پہ ایمان ہے, جو ہم نے دوبارہ زندہ ہونا, یہ سارے ہمارے ایمان ہیں. یہ تو ہو گیا ہمارا سافٹ ویئر کہ ہمارا ایمان کیا ہے. اس کے بعد احکام کہ اب ایمان لے آئے, کرنا تم نے کیا, یہ احکام ہے. تو جو سب سے امپورٹنٹ حکم ہے نا دین کا, وہ نماز ہے. سب سے امپورٹنٹ حکم, اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے, اتنا امپورٹنٹ حکم ہے. اور قیامت کے دن جو سوال ہوں گے ان میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی نماز پوری نکلی, صحیح نکلی, برابر نکلی, اس کے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے. اعمال تولے جائیں گے نا اینڈ پہ. جس کی نماز ٹھیک ہے نا,
تو باقی بھی بہت امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ٹھیک کر لو باقی میں ڈنڈیاں مارو خیر ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا۔ اگر میں ٹیچر اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بیٹا تم ڈھنگ سے کلاسیں پڑھ لو پاس ہو جاؤ گے، میں کہتا ہوں اکثر لوگوں کو، اب میرا یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹا تم بس کلاس میں بیٹھ جاؤ آ کے۔ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈھنگ سے کلاسیں پڑھ لو، تو بائی سیئنگ دس آئی مین کہ کلاسز میں پڑھو، ٹیچر کی باتیں سنو، کلاس ورک اچھی طرح کرو، جو ہوم ورک ملے وہ بھی کرو، اسٹوڈنٹس کو تنگ نہ کرو، کلاس کا ماحول خراب نہ کرو، یہ مطلب ہے نا ڈھنگ سے کلاسیں پڑھنے کا۔ تو جب یہ سب کر رہا ہوگا تو یقیناً پاس ہو جائے گا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر نماز ٹھیک نکلی تو باقی سب بھی ٹھیک نکلے گا، تو نماز ایسے ہی ہے جیسے میں نے بھی آپ کو کلاسز جوائن کرنے کی بات کی تھی، ریگولر ہم دن میں 5 دفعہ اللہ کے ہاں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور کیسے حاضر ہو رہے ہیں؟ سب چھوڑ چھاڑ کے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے جب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اگر دن میں وقت مقرر کر دیے، قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے جو ان کے مقرر وقت ہیں ان پہ نماز پڑھنا فرض کی ہے، کہ جو ان کے مقرر وقت ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ کہ تاکہ انسان سارے کام چھوڑ چھاڑ کے نماز کا وقت ہو تو یہاں پہنچے۔ اور جس طرح میں نے کلاس کی مثال دی کہ سب بیٹھے ہوں گے، تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ سب کو ترغیب ملے، سب مل کے اللہ کے یہاں حاضر ہوں۔ اور جب دن میں 5 دفعہ اللہ کے آگے حاضر ہو رہے ہوں گے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے، تو ہوم ورک کیا کریں گے کہ نہیں؟ تو پھر اس کا مطلب ہم باقی برائیوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ بچپن میں نا ایک رٹا لگایا تھا بچپن اسلامیات میں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ تو نماز برائیوں سے کیسے روکتی ہے؟ جب ہم نماز کو پورے لوازمات کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے آگے حاضری دے رہے ہیں، تو ہم نے جب ابھی 2 گھنٹے بعد پھر مغرب پڑھنے کے لیے حاضری دینے آنا ہے، تو پھر سے گندے کام کر کے حاضری دینے آئے۔ جب ہم ٹیچر کے حیا کر رہے ہیں کہ اگر وہ ہوم ورک نہیں کیا ہوگا تو ٹیچر برا مان جائیں گے، تو اللہ تو سب سے زیادہ حیا ڈیزرو کرتا ہے، اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس سے حیا کریں۔ تو اگر ہم اس چیز کو فیل کر جائیں گے تو نماز ہمارے آہستہ آہستہ گناہ بھی چھڑوا دے گی۔ پھر ہمیں ریگولر کالج میں کلاسز میں رہ کے ایگزامز کی فکر رہے گی۔ تو جب ہم دین کا کام اور سب سے بڑا حکم ماننے کے لیے نماز میں ریگولر ہیں، تو ہمیں پھر آخرت بھی تو یاد رہے گی نا۔ جب ہم سارے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ریگولر لوگ کلاسز لیا کرتے تھے، تو ہمیں ایگزام کی فکر رہتی تھی۔ تو جب ہم سارے ریگولر لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کریں گے تو ہمیں ایگزام کی فکر رہے گی، آخرت کی فکر رہے گی، ترغیب ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمارے پر فکس کر دیں اور 5 کر دیں، اور ان کے وقتوں پہ بھی اگر آپ غور کریں، فجر کا وقت ہے جب انسان کو شدید نیند آئی ہوتی ہے، لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنی نیند کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نہیں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ سردیوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے شدید قسم کی، اللہ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے بلایا میں حاضر ہوں، سب چھوڑ چھاڑ کے حاضر ہو گیا۔ ظہر کا وقت کاروبار عروج پہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو خیر کاروبار کے سسٹم ہی ستیہ ناس ہو گئے، ہم تو 12 بجے دکانیں کھولتے ہیں، ویسے کاروبار عروج پہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ جو لوگوں کی تعریفیں ہیں کہ ان کو سودا خریدنا بیچنا غافل نہیں کرتا نماز سے۔ ادھر نماز کا وقت ہے، سب کاروبار بند کر کے نماز کے لیے پہنچ گئے۔ عصر وہ بھی کاروبار میں بھی ہے، کلولہ میں بھی آ جائے، کلولہ تو خیر ظہر کے قریب ہوتا ہے، لیکن عصر بھی کچھ آرام کا ٹائم ہے کچھ لوگوں کے لیے کاروبار بند کرنے کا ٹائم ہے۔ لیکن نہیں، کاروبار بند کر کے گھر آ رہے تھے، نہیں پہلے مسجد جاؤ، اللہ نے بلایا، پہلے اللہ نے بلایا۔ موسٹلی لوگ کیا ہوتے ہیں گرمیوں میں خاص طور پہ کہ عصر کے ٹائم اپنے کاموں سے گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو نہیں جاؤ شاپ پہلے اللہ کو حاضری دو جا کے، پھر گھر جا کے آرام سے لمبے پڑھنا۔ تو عصر کا ٹائم پھر ہم اللہ کو حاضری دینے آ گئے۔ پھر مغرب کا وقت ہے، دن ختم ہو رہا ہے، ہمارے کام بس ختم ہو چکے ہیں، ہم کام ختم کر کے پھر اللہ کے سامنے حاضری دینے جا رہے ہیں۔ پھر عشاء کا وقت ہے، تھکے ہوئے سونے کا دل کر رہا ہے، نہیں صبر واپس آؤ، اللہ نے بلایا۔ یہ جو آپ میں سے جو گاؤں وغیرہ کے لوگ ہوں گے نا، گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، چودھری نمبردار جو بھی ہے، گاؤں کا ایک لیڈر ہے، اس سے گاؤں کے جو نسبتاً چھوٹے لوگ ہیں وہ بنا کے رکھتے ہیں، یا بلوچستان میں سرداروں کا نظام ہے، سندھ میں بھی ایسا ہی ہے، وڈیرے، تو ان سے بنا کے رکھنے کے لیے سلام کرنے آتے ہیں لوگ ان کو۔ اگر کوئی چودھری صاحب کسی غریب کو دکان کھول دیں، اب وہ غریب شکرانے کے طور پہ روز صبح سلام کرنے آیا کرے گا چودھری صاحب کو۔ تو ہمارا اللہ ہمارا رب ہے، چودھری صاحب نے تو اس کو ایک دفعہ دکان کھول کے دے دی، اس کے بعد تو وہی دکان چلا رہا ہے، لیکن چونکہ چودھری صاحب نے دکان کھول کے دی تھی تو وہ روز سلام ٹھوکنے آتا ہے چودھری صاحب کو، جاتے ہوئے بھی چودھری صاحب کو سلام کر کے جاتا ہے۔ لیکن اللہ ہمارا ہر پل کا رب ہے، اللہ ہمیں پالنے والا ہے،
اور یہ نہیں کہ اللہ نے پیدا کر دیا بس اب ہم خود کر رہے ہیں، نہیں، اللہ ہر لمحے ہمیں پال رہا ہے، ہماری ہر ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے۔ اللہ ایسا پالنے والا ہے کہ اللہ کی اگر ساری ملینز میں مخلوقات ہیں، ملینز میں، تو اللہ تعالیٰ کی اگر ساری کی ساری مخلوق ایک ہی وقت میں اللہ کو پکارے اور جو کچھ بھی وہ مانگے اللہ ان کی سب کی پکار سنے گا، اور اگر جو کچھ وہ مانگ رہے ہیں سارا کچھ دے دے پھر بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ایسا پالنے والی ذات ہے، ایسا رب، ایسی طاقتور ذات ہے۔ تو اللہ ہمیں پال رہے ہیں اور ہم اللہ کو سلام کرنے حاضر ہی نہیں ہو رہے، کتنی بڑی بے ادبی والی بات ہے۔ اور جو میں نے مثال دی تھی کہ آئی کیپ اگر یہ رول رکھ لے کہ اگر 80% اٹینڈنس نہیں ہوگی تو میں پاس پیپر دینے نہیں دوں گا، تو بیٹا اللہ نے نماز کا اتنا بڑا رول رکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کا ایک مکالمے کا تھوڑا ذکر کرتا ہوں، لمبی بات ہے لیکن میں آپ کو صرف جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں۔ قرآن پاک میں نا ایک مکالمہ ہے جنتیوں اور دوزخیوں کا۔ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ خود جب پہنچ گیا، جب انسان پاس ہو جاتا ہے نا، جب رزلٹ آتا ہے پاس ہو جاتا ہے، تو انسان کے دل میں ایک فکر آتی ہے، اچھا دیکھیں فلانا پاس ہوا کہ نہیں ہوا۔ جب رزلٹ آتا ہے تو اندر ایک ہوتا ہے نا شوق کہ دیکھیں فلانا پاس ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب اس فلانے میں کون کون لوگ ہوں گے؟ جاننے والے ہی ہوں گے نا، وہ تو نہیں ہوں گے نا جو اس کالج کے ہی نہیں تھے، جاننے والے لوگ ہوں گے، دوست ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں جس سے کلاس میں ہمیں چڑ تھی، وہ ہو سکتے ہیں جو کلاس میں جو کرتے تھے ہمیں لگتا تھا مجھے نہیں لگتا یہ پاس ہوگا، ہم فکر کرتے ہیں دیکھو ذرا پاس ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے ان کو ہوگا کہ اچھا دیکھیں فلانے کا کیا بنا، یا وہ جو دوزخ میں گئے وہ کیا ہوا ان کا، دوزخ میں چلے گئے، پھر ان کو اجازت اللہ کی طرف سے کہ وہ بات کر سکیں گے۔ اب ان کی کمیونیکیشن کیسے ہوگی پتہ نہیں، جائیں گے تو پتہ چلے گا، ان کو دوزخ والے کیسے نظر آ رہے ہوں گے پتہ نہیں، تو جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے، یہ قرآن پاک کا ایک ڈائلاگ بتا رہا ہوں کہ تم کیوں آئے دوزخ میں۔ اب یہ ان لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے جو ان کے جاننے والے تھے، تبھی پوچھیں گے نا، ورنہ کسی کا کیا تعلق ہے؟ تو یقیناً مسلمان ہی تھے وہ۔ اب وہ مسلمان ہوں گے تو یہ جواب دے رہے ہیں، وہ جواب کیا دیں گے؟ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد بھی ان کا ڈائلاگ چلے گا، لیکن ان کی بات شروع ہی کہاں سے ہوئی؟ جب جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں آئے، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی ان کی جو لسٹ ہے کہ وہ دوزخ میں کیوں ہیں، اس لسٹ میں نمبر 1 کیا چیز ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اپنی زندگیوں پہ ہم سب اپنے گریبان جھانک کے دیکھیں کہ آج ہماری نماز پریورٹیز میں ہے کہ نہیں ہے۔ کئیوں کی تو ہے ہی نہیں، لسٹ میں ہے ہی نہیں نماز، بے نمازی ہیں، نماز زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے، اور اس بات پہ خوش ہوئے بیٹھے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا۔ بھئی اللہ معاف کرنے والا تو اللہ نے ایسی 23 سال نبی کو یہاں پر نبوت دے کے رکھا، ایسی انہوں نے مشکلیں اٹھائیں، ایسی اتنے لمبے قرآن پاک کے حکم نازل کیے، ایسی جنت دوزخ بنا دی، اللہ نے اگر ویسے ہی معاف کر دینا ہے، معافی مانگو گے تو معاف کرے گا، ضرور بالکل کرے گا۔ اگر گناہ آسمان تک بھی ہو جائے اللہ معاف کر دے گا، لیکن معافی مانگو گے تو کرے گا۔ اور جو یہ ضد بازی کر رہا ہے کہ اللہ نے تو معافی کر دینا ہے، وہ تو اور بے ادبی کر رہا ہے۔ یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے اور بیٹا کہتا ہے جا جا ابا پتہ ہم نے تم نے کرنا اتنا کچھ نہیں، بس ہم ہی غصہ ہی کر رہے، تو بے ادبی ہو گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں کہ دوزخ میں جائے گا جو نماز نہیں پڑھے گا، اور ہم کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں۔ یار یہ تو بہت بے ادبی ہو گئی۔ تو اس لیے نماز اتنی امپورٹنٹ ہے، اتنی شدید امپورٹنٹ ہے کہ دوزخی جو کہ یقیناً مسلمان ہی ہے، تبھی کہہ رہے ہیں نا نماز نہیں، کافر تھوڑی کہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کافر تو اس لیے دوزخ میں کیونکہ وہ کافر ہے، وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دوزخ میں نہیں ہے، اس پہ تو نماز تھی نہیں، وہ تو کافر تھا۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آئی کیپ کے تم کیوں فیل ہوئے، وہ کہے گا کہ میں نے نا اصل میں کوسچن نمبر 2 سالو نہیں کیا تھا۔ تو وہ پیپر دینے گیا تھا تو کوسچن 2 سالو نہیں کیا تھا نا، وہ آئی کیپ میں رجسٹرڈ تھا تو کوسچن 2 سالو نہیں کیا تھا نا۔ ایک بندہ جو آئی کیپ کا پیپر میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے وہ تھوڑی ہے جواب دے گا کہ میں نے کوسچن 1 نہیں کیا تھا۔ تو مسلمانوں کو جب پوچھا جا رہا ہے اور مسلمان بتا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، تو یہ پہلا ہی جواب ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ اتنا سخت حکم ہے کہ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو بڑے گناہ ہیں اس کے۔ تو اس کو اپنی پریورٹی میں لانا ہے، نماز کی فکر کرنی ہے، اور فائدے تو الگ ہیں ہی جو گنوائے ہیں۔ ابھی میں اتنا ٹائم نہیں تھا، یا شاید مجھے لگا کہ اس پہ اتنی زیادہ اگر میں احادیث یا آیات بتاؤں گا تو وہ آپ بھی اگر سرچ کر لیں، آپ سرچ کر لیں نماز کے فائدے، نماز کی احادیث، آپ کو بہت فائدے مل جائیں گے، بہت سارے فائدے ہیں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہے، ٹھنڈک ہے،
جو نماز پڑھنے پہ جماعت پڑھنے پہ جو جماعت نماز کے ساتھ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے 27 گنا زیادہ ثواب ہے. پھر جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں, اس کو نیکی ملتی جاتی ہے اور گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو صحابہ سے آپ سب نے پوچھا کہ کسی شخص کے گھر کے باہر سے نہر گزرتی ہے اور وہ 5 وقت اس میں نہاتا ہے تو اس کے جسم پہ میل باقی رہے گا؟ انہوں نے کہا جی نہیں رہے گا میل باقی. تو آپ سب نے فرمایا کہ ایسے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اتر جاتے ہیں. پھر ٹہنی ہلائی, پتے جھڑ گئے, ایسے گناہ جھڑتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے. یہ تو وہ ہیں جو میرے ذہن میں فوراً احادیث آ رہی ہیں. کتنی احادیث ہیں اس پہ, نماز کی فضیلت کے اوپر, نماز کا ہماری زندگی میں کتنے فائدے ہیں. اور فائدے بات کی بات ہے, اگر میں نے باپ کا حکم ماننا ہے تو وہ اس لیے نہیں ماننا کہ مجھے فائدے نظر آئیں گے تو مانوں گا, اس لیے ماننا ہے کہ باپ نے کہہ دیا. تو جب اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے کہہ دیا کہ نماز پڑھنی ہے تو پھر پڑھنی ہے. اور یہ بہت سخت حکم ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم بڑی سخت نافرمانی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعائیں نہیں دیتے تھے. طائف کا واقعہ ہے, انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور بھی بہت ساری بدتمیزیاں کی گئیں, بہت بے ادبیاں کی گئیں. مجھے وہ بیان کرنے بھی نہیں دل کو اچھا لگ رہا. اور جب پتھر پڑتے ہیں نا تو فوراً کٹ نہیں لگتا ہے. پتھر پڑے گا, تھوڑی کھال دبے گی, پھر پھٹے گی. تو پتھر لگ لگ کے کتنا پتھر لگے ہوں گے کہ کھال پھٹی ہوگی, پھر خون نکلا ہوگا اور رستہ رستہ جوتے بھر گئے ہوں گے. کتنا شدید تکلیف پہنچی تھی. پھر وہاں سے بھاگے, پھر ایک باغ میں پناہ لی. فرشتے آ گئے کہ آپ حکم کریں, ہم ان کو پہاڑوں کے اندر دبا کے ختم کر دیتے ہیں. آپ سے نے تب بھی بد دعا نہیں دی. نہیں, ہو سکتا ہے ان کی اگلی نسلوں میں کوئی مان لے آئے. تو آپ سے بد دعائیں نہیں دیتے تھے, لیکن ایک غزوہ کے اندر کچھ نمازیں مس ہو گئیں. جنگ تھی, ویسے تو جنگوں میں بھی نمازیں مس نہیں ہوتی تھیں, لیکن ایک جنگ میں کچھ نمازیں مس ہو گئیں. اور اس پہ آپ وسلم نے جو کفار جن کی وجہ سے نمازیں مس ہوئی تھیں ان کو پھر آگے انہوں نے کوسا کہ ان کی نمازیں مس ہو گئیں. تو نماز مس ہونے پہ سخت الفاظ نکل گئے. تو کتنی بڑی چیز ہے نماز. تو نماز اتنا بڑا حکم ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جو یہ اکثر علماء سے آپ نے سنا ہوگا, تو میں نے بھی وہی مثال دے دی کہ جو کربلا کا واقعہ ہے, اتنا ظلم انسانوں کی طرف سے. میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا کہ وہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا, میں اللہ کی بات کر رہا تھا. اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا, وہ تو امتحان تھا. ہاں, جو دوسری طرف سے فوج تھی ان کی طرف سے ظلم تھا, ظلم کی انتہا تھی. تو اس ظلم کے ماحول میں بھی, بھوک پیاس میں بھی نمازیں نہیں چھوڑی انہوں نے, بلکہ کچھ جماعت حفاظت میں لگتی تھی, باقی جماعت نماز پڑھتی تھی. پھر باقی جماعت نماز پڑھتی تھی تو پچھلی جماعت حفاظت میں لگتی تھی. تو نماز اتنی اہم چیز ہے, اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ نے اتنی بھی چھوٹ دے دی کہ اگر تم مسئلہ ہے, بیمار ہو, بیٹھ کے پڑھ لو, لیٹ کے اشارے سے پڑھ لو. یعنی کوئی چھوٹ ہے ہی نہیں. اور ہم اپنی زندگیوں میں نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, چھوڑی ہوئی ہیں نمازیں ہم نے. تو جب نمازیں ہی چھوڑ بیٹھیں گے, ایک اسٹوڈنٹ جو کلاسز کو لفٹ ہی نہیں کروا رہا, سوچیں اس کا کیا انجام ہوگا. یعنی وہ اس چیز کو بودر ہی نہیں کر رہا کہ ٹیچر کیا بات کرتا ہے, وہ بودر ہی نہیں کر رہا کہ ٹیچر کے سامنے روز پیش ہو. تو نماز کی کتنی امپورٹنس ہے, کتنی شدید امپورٹنس ہے. سب سے پہلا حکم نماز کا ہے. تو ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے. نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے, نماز قائم کرنے کا حکم ہے نا, نماز کو قائم کرنے سے مراد ہے اس کو صحیح وقت پہ پڑھنا, پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا, فرائض سنتے ان کے ساتھ پڑھنا, فکر کے ساتھ پڑھنا. یہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جب دل کیا نماز پڑھ لی, جیسے بیٹھے تھے پڑھ لی. نماز قائم کرنا ہے پورے آداب کے ساتھ, پورے فوکس کے ساتھ. جیسے کہ نا کلاسز ڈھنگ سے لی ہیں, تو کلاسز یہی ہے نا کہ ریگولر رہے, پورے آداب کے ساتھ کلاسز لے. یہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے. تو نماز کو قائم کرنا ہے. اللہ نے بہت جگہ پر اس کا حکم دیا ہے, ہمارے لیے حکم ہے یہ نماز قائم کرنا. تو اس ساری بات کے بعد اب اس پہ میں بھی الحمدللہ نماز کی پابندی ہی ہے الحمدللہ. آپ سب بھی ایک تو ارادہ کریں, دوسرا ابھی ظہر کا وقت ہے, ابھی کے ابھی اٹھیں اور نماز پڑھیں, اور نماز بس شروع کر دیں. آج سے آپ کی زندگی میں نماز مس نہ ہو. وعدہ
نماز آپ کی زندگی سے مس نہیں ہونی چاہیے. نماز کی پابندی کر لیں, آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ میں خوبیاں آنی شروع ہو جائیں گی. یہ آزمائی ہوئی بات ہے. اگر کوئی بچہ مجھ سے آگے پوچھتا ہے نا کہ اچھا سر میں کیا کروں, دین سیکھنا ہے, تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو فرائض کی پابندی کرو, نماز کی پابندی شروع کر دیں, پھر دیکھیے آہستہ آہستہ آپ میں اللہ تعالیٰ کیسے پازیٹیو چیزیں ایڈ کرتے جاتے ہیں. جیسے کوئی اسٹوڈنٹ اگر کلاسز میں ریگولر ہوگا نا, وہ آہستہ آہستہ اچھا اسٹوڈنٹ بننا شروع ہو جائے گا. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کب آیا, یہ چینج کب آیا, لیکن بس ریگولر ہونا شرط ہے. اپنی زندگی کے سارے کاموں میں سے ٹاپ پریورٹی کہ جب کلاس کا ٹائم ہے میں نے کلاس میں آنا ہے, جب نماز کا ٹائم ہے میں نے نماز میں آنا ہے. تو جب وہ اپنی ساری پریورٹیز میں دنیا کے سارے کاموں میں سے نماز کو پریورٹائز کرے گا, تو اس کی پھر برکات دیکھنا شروع ہو جائے گا, پھر اس کی برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی, پھر اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کرنے شروع کر دیں گے. قرآن پاک میں آتا ہے, آلدو کہ یہ وہ نفل وغیرہ نمازوں کی بات ہے, کہ جو مشکل وقت ہوتی ہے تو جو مومن ہے وہ اس میں صبر اور نماز سے مدد لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی, جب کوئی مشکل وقت آتا تھا نماز کا اہتمام کرتے تھے. تو نماز اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ نے اللہ سے مانگنا ہے, آپ بڑے نیک آدمی, آپ اللہ سے دعا کر دیں, میرے لیے دعا کر دیں. لوگ جاتے ہیں جی فلانے کے پاس دعا کرانے, اچھی بات ہے, اس میں کچھ غلط نہیں ہے. جو زندہ لوگ موجود ہیں ان سے جا کے اگر بندہ کہے کہ جی میرے لیے دعا کر دیں, آپ نیک بندے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں کہیں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی نیک بندہ ہے اللہ کا اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں, ایسے بڑے نیک بندے ہوں گے, تو کسی نیک بندے کو جا کے کہنا آپ میرے لیے دعا کر دیں, بری بات نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, ضرور کرنی چاہیے. لیکن کیا یہی رستہ ہے دعا کا؟ نہیں. آپ خود نماز پڑھیں, جب بھی دعا کرنی ہے 2 نفل پڑھیں, سجدہ کریں, دعا کریں. براہ راست اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے, اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ صحابہ کا طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے کہ نماز پڑھو اور اللہ سے مانگو. تو فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے رائٹ فرام ناؤ, اور جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو لنک کرنا ہے کہ نفل پڑھیں دعا کریں, نفل پڑھیں دعا کریں. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور جو بوائز ہیں بیٹا, نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں, مسجد میں جا کے پڑھیں. میں اللہ کا بہت کرم ہے, جب اللہ نے دین کی سمجھ دی, اپنے پرانے دور جاہلیت کو یاد کرتا ہوں, کبھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سمجھ دی چیزوں کی. نمازوں کے وقت تک نہیں پتہ ہوتے تھے. کبھی کو پوچھتے تھے عصر کے وقت, اچھا عصر کس ٹائم ہوتی؟ تو نمازوں کے جب آپ پابندی کرنے لگ جائیں, آپ کی زندگی میں نمازیں ایسی ایڈجسٹ ہو جائیں گی کہ آپ لوگوں کو جب پلان ٹائم بتایا کریں گے, اچھا ہم شام کو ملتے ہیں, اچھا ہم دن میں ملتے ہیں, آپ کے منہ سے نکلے گئی نماز. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. اب میں جب بھی کبھی کوئی کمٹمنٹس کرتا ہوں کہ ہاں اس ٹائم یا اس ٹائم, اس میں سے میجورٹی جو میرے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں مغرب کے بعد, عشاء سے پہلے, ظہر کے بعد, عصر کے بعد, اب وہ لنک نمازیں ہو گئیں. تو جتنا زیادہ آپ کی زندگیوں میں نمازیں آنی شروع ہو جائیں گی, جتنی زیادہ کیا مکمل آپ کی زندگی میں اچھائیاں آنی شروع ہو جائیں گی, خیریں آنی شروع ہو جائیں گی. کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ جس کی نماز ٹھیک نکلی اس کے باقی عمل بھی ٹھیک نکل آئیں گے. اس کا مطلب میں نے پہلے بھی کہا یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں باقی سب چھوڑ دیں, نہیں. نماز پراپر پڑھیں گے تو باقیوں پہ بھی اثرات آنے شروع ہو جائیں گے, یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. تو نماز کا سب سے بڑا حکم ہے, اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ امتوں, پرانی امتوں پہ بھی نماز کا وقت چل رہا تھا. یہ پہلے بھی لوگ نماز پڑھا کرتے تھے, سارے انبیاء نماز پڑھا کرتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ریگولر حکم ہے جو ہر امت پہ رہا ہے. تو نماز پڑھنی ہے باقاعدگی سے. اس کو ابھی سے اپنے دل میں ارادہ کر لیں. آپ کا کام ارادہ کرنا ہے, مدد اللہ نے کرنی ہے. اپنے دل میں ارادہ کر لیں, تعالیٰ بہت غلطیاں ہوں گی, بہت گناہ ہو گئے, بس آئندہ سے نماز نہیں چھوڑوں گا, میں لازمی نماز پڑھوں گا. جب آپ نماز کی فکر کرنے لگ جائیں گے نا, تو آپ پاکی ناپاکی کی بھی فکر کرنے لگ جائیں گے. اب یہ جتنے جوان بچے ہیں, بڑے ہیں سارے آپ لوگ, تو ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں جن میں آپ ناپاکی کی حالت میں آ گئے ہوتے ہیں. آپ نے واش روم سے ہو کے آئے, اپنے خیال ہی نہیں رکھا کہ کپڑے کس طرح کے پاک ہیں, پیشاب لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے, بودر ہی نہیں کیا اس بات کو. لیکن جب پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو آپ میں صفائی آنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو یہ تو بہرحال پتہ ہی ہے کہ نماز کی شرائط میں, نماز کے فرائض کے اندر جسم کا, کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. وضو کرتے ہیں, پاکی کے لیے وضو کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں. جب غسل, آپ سارے بڑے لوگ ہیں, آپ کو نہیں پتا تو پتہ ہونا چاہیے, میں بھی اس ویڈیو بیان میں تو نہیں بتا رہا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سارے ماشاءاللہ بڑے بالغ لوگ ہیں کہ کن کن وجہوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے.
اور وہ جس وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ وضو سے پاکی نہیں آتی, وہ غسل سے ہی پاکی آتی. پھر وضو کب کب ٹوٹتا ہے, کیا کریں گے, تو آپ کیا ایسا کر دیا ہوگا تو کہ وضو لازمی کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکی کے بغیر نماز نہیں ہے. تو جب آپ نماز کی فکر کرنے لگ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ صاف ستھرے رہنے لگ جائیں گے, آپ کی زندگی کے اندر صفائی آنی شروع ہو جائے گی. اور صفائی نصف ایمان ہے, یہ بچپن سے رٹا لگایا ہوا ہے اس بات کا. تو ہمیں اپنی زندگی میں نماز کو پرائورٹائز کرنا ہے. اور کچھ لوگ بہت ہماری معاشرے کا حصہ ہیں کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں لیکن اور بہت ساری برائیوں میں لگے رہتے ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھنا کافی تھا. نہیں, نماز پڑھنا بنیاد تھی. اگر نماز فوکسڈ ہو کے پڑھیں گے تو پھر آہستہ آہستہ باقی برائیاں بھی چھوٹ جائیں گی. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں صرف نماز پڑھنی ہے بس باقی دین نہیں ہے, تو پھر نماز اس کو برائیوں سے نہیں روک سکتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو بس ہماری زمین پہ ٹکریں لگوانا ہی مقصد تھا, تو پھر وہ دین کو باقی اچھائیوں میں نہیں لا سکتا. پھر بس وہ نماز کو فرض کی طرح پڑھے گا, باقی فراڈ اپنی جگہ کرے گا. تو نماز مکمل دین کا حصہ ہے. نماز اچھی ہوگی تو آہستہ آہستہ پورا دین اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. وہ اسٹوڈنٹ جو صرف کلاسز اس لیے لے رہا ہے کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ کلاسز لینی ہے, اور وہ کلاسز میں آئے اور منہ اٹھا کے بیٹھا رہے, ریگولر ہوگا پھر بھی پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ جس مقصد کے لیے کلاسز تھی وہ اس مقصد کو نہیں پہچان پایا. تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے, اپنی جس بندگی کے لیے انسان پہ نماز فرض کی ہے, ہمیں اس کو فیل کرنا ہے, اس کی طلب میں نمازی بننا ہے. تو بس ختم کر رہا ہوں بات. آپ سب کے سب لوگ جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریے اور اپنی زندگی کی پریورٹیز میں ٹاپ پہ نماز کو رکھیے. آپ کے جو بھی ٹائم مینجمنٹ ہے اس میں ٹاپ نماز پہ آئے. آپ کے باقی سارے زندگی کے کام نماز کے ساتھ ایڈجسٹ ہوں, نماز باقی کاموں کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ پہلے باقی سارے کام کر لیں پھر اس کے بعد ٹائم ملا تو نماز پڑھ لیں گے. نہیں ملا تو اللہ جانتا ہی ہم بزی تھے. نہیں, اللہ جانتا ہے آپ بزی تھے اس لیے تو نماز رکھی ہے. یہی تو اللہ نے دیکھنا تھا کہ تم نماز کی طرف آتے ہو کہ نہیں آتے. تو اس لیے نماز کو جتنا زیادہ پرائورٹائز کریں گے اتنا ہی آپ بندوبست سے نماز پڑھ سکیں گے. نماز پڑھنے کی فکر ہی نہیں کریں گے تو نماز چھوٹ جائے گی, فوت ہو جائے گی. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے, نماز. اور ہم اپنے حالات دیکھ لیں کہ ہم نماز کے لیے کتنے فکر مند ہیں. تو میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق, اگر پڑھتا ہوں تو اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے, نماز قبول کرے, جو نماز میں عبادت کی جو اصل اس کی ایسنس ہے وہ نصیب فرمائے. اور آپ سب لوگ اس وعدے کے ساتھ, وعدہ اپنے ساتھ, میرے سے کیا وعدہ کرنا ہے آپ نے, اپنے ساتھ وعدہ ارادہ کہ اب سے کوئی نماز مس نہیں ہونی چاہیے. ساری فرض نمازیں باقاعدگی کے ساتھ وقت پہ, اور بوائز جماعت کے ساتھ. اور جب میں نے نمازیں پڑھنی شروع کیں الحمدللہ تو مجھے مسجدیں بھی نظر آنی شروع ہو گئیں. اس سے پہلے مسجدیں بھی نظر نہیں آتی تھیں. اب جب بھی کبھی راستے میں بھی پھنسے میں سفر کر رہے ہیں دوسرے شہر میں, نماز پڑھنی ہوتی نا مسجد نظر آ جاتی ہے, پہلے نہیں نظر آتی تھی. تو اللہ بندوبست کر دیں گے, آپ نماز پڑھنے والے بنیں. چلیں جی, اگلے ہفتے اگلے بیان میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تو نماز کی پابندی اور پکی پابندی کرنی ہے. اللہ حافظ.